آج ہم پڑھیں گے اسٹڈی آف ملیریا کے بارے میں. ٹھیک ہے جی کہ ملیریا بیسیکلی ہے کیا، کس طرح اس کی ڈسکوری ہوئی، کس طرح اس نے کافی سارے لوگوں کی جانیں لی، اور کس طرح جو ہے اس بیماری کا علاج جو ہے وہ ڈسکور ہوا. تو سب سے پہلے ہم اس ملیریا کے ورڈ جو ہے اس سے شروع کرتے ہیں. ملیریا کسے کہتے ہیں جی؟ تو ملیریا کا جو لفظ ہے یہ ایک اٹالین ورڈ ہے، لاطینی زبان کا ایک لفظ ہے، اور یہ بنا ہے دو لفظوں سے. ٹھیک ہے، ہم یہاں لکھ لیتے ہیں کیا. دیٹ از مالا. مالا کہتے ہیں جی کس چیز کو؟ بیٹ کو. ٹھیک ہے جی. اور ساتھ میں ہے دیٹ از ایریا. ٹھیک ہے جی. ملیریا. تو ملیریا کسے کہتے ہیں؟ بیڈ ایئر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مطلب یہ ہے کہ خراب ہوا. اب یہ نام جو ہے اس کا کیوں پڑا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں اس کو اس طرح کا نام دیا گیا. اس کا نام اس وجہ سے دیا گیا کہ پچھلے زمانے میں تقریباً 1700 سے مطلب 17 سینچری سے پہلے کی یہ بات ہے کہ یہ کہا جاتا تھا کہ ملیریا جو ہے ہمارے پاس یہ کس چیز سے جو ہے ہو جاتی ہے. تو یہ کہا گیا کہ یہ ہمارے پاس بیسیکلی ہوتی ہے سٹیگننٹ واٹر سے. ٹھیک ہے جی. ہم یہاں لکھ لیتے ہیں کیا. دیٹ از سٹیگننٹ. سٹیگننٹ کسے کہتے ہیں؟ سٹیگننٹ کہتے ہیں کڑا ہوا جو پانی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ سٹیگننٹ واٹر سے ہمارے پاس ہوتی ہے. اور وہ کس طرح کے سٹیگننٹ واٹر جو ہے وہ ہمارے پاس پروڈیوس کرتا ہے کس چیز کو؟ پوائزنڈ ایئر کو. پوائزنڈ ایئر کسے کہتے ہیں جی؟ پوائزن ایئر کہتے ہیں زہریلی ہوا کو. ٹھیک ہے جی. یہ ہم نے یہاں پہ لکھ لیا دیٹ از پوائزن. ٹھیک ہے. اسپیلنگ کو ہم ٹھیک کر لیتے ہیں. دیٹ از پوائزن. ٹھیک ہے جی. POISONED. ٹھیک ہے جی. پوائزن جو ہمارے پاس ایئر ہے، جو ہمارے پاس زہریلی ہوا ہوتی ہے، اس کی وجہ سے یہ کاز ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. سو جب ہم اس زہریلی ہوا کو بریتھ ان کرتے ہیں، لیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمیں ملیریا ہو جاتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ پرابلم ڈیٹیکٹ ہوئی. تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں دیٹ از پرابلم. ٹھیک ہے جی. ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں پرابلم. ٹھیک ہے جی. پرابلم کیا ہے جی؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے ملیریا کا. ٹھیک ہے. ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں دیٹ از ملیریا. ٹھیک ہے جی. اب ملیریا کیا ہے؟ اس کو ریکوگنائز کیا گیا بطور ڈیزیز. تو ہمارے پاس ایک سائنٹسٹ تھے جن کا نام تھا لیویرن. ٹھیک ہے جی. میں یہاں لکھ لیتا ہوں ان کا نام. دیٹ از سائنٹسٹ تھے جن کا نام کیا تھا؟ جن کا نام تھا لیویرن. ٹھیک ہے جی. لیویرن کیا تھے؟ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کہا کہ میں دیکھتا ہوں، ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ کس طرح یہ ملیریا جو ہے یہ ہمارے پاس ٹرانسمٹ ہوتی ہے، یا کس طرح اس کی وجوہات کیا ہیں. اور ان کا تعلق کیا تھا؟ یہ فرینچ تھے اور یہ ایک آرمی کے ڈاکٹر تھے. ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک ملیریل جو ہمارے پاس پیشنٹ تھے. ٹھیک ہے جی. ہم یہاں لکھ لیتے ہیں دیٹ از ملیریل پیشنٹ لیے. ٹھیک ہے جی. اور ان سے کیا لیا؟ ان سے بلڈ لیا. ٹھیک ہے جی. بلڈ لیا، خون لیا، اور انہوں نے دیکھا کہ ان ملیریل پیشنٹ کے بلڈ میں ہمارے پاس ٹائنی کریچرز یا ٹائنی لیونگ آرگینزم جو تھے وہ موجود تھے. ٹھیک ہے جی. لیونگ آرگینزم جو تھے وہ موجود تھے. تو ان کی اس بات پہ لوگوں نے اعتبار نہیں کیا، سائنٹسٹ نے اعتبار نہیں کیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے کافی ایکسپیریمنٹ پرفارم کیے. تو مختلف سائنٹسٹ نے کیا کیا؟ ان کی اسی بات کو دوبارہ پروف کرنے کے لیے کہ کیا وہ سچ کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں، انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیے. ٹھیک ہے جی. جیسے کہ آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں، یہ ہمارے پاس ایک ڈائیگرام ہے بلڈ کی جو کہ سٹین ہوئی ہے. جیسے کہ آپ ہسٹولوجی میں پڑھ چکے ہیں کہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اسٹڈی کرتے ہیں بلڈ کی، سیل کی، ٹیشو کی، جب ہم اسے کیا کرتے ہیں؟ سٹین کرتے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ جی ہمارے پاس بلڈ سیل ہیں. ٹھیک ہے. میں یہاں لکھ لیتا ہوں دیٹ از بلڈ سیلز. اور یہ جو ہمیں زیادہ سٹین کیے ہوئے چیزیں نظر آ رہی ہیں جن کو میں انسرکل کر دیتا ہوں، یہ میرے پاس کیا ہے؟ دیٹ از نون ایز اے، وہ ہمارے پاس کیا تھے؟ ٹائنی آرگینزم تھے جو کہ کیا ہے؟ جو کہ پلازموڈیم ہے. ٹھیک ہے جی. ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس پلازموڈیم ہے. ٹھیک ہے جی. پلازموڈیم. تو اب جو ہے پھر کیا ہوا؟ تقریباً 5 سال تک جو ہے لوگ اس پہ ایکسپیریمنٹ کرتے رہے. اور جب انہیں یہ بات پتہ چلی کہ جو لاروین نے جو ایکسپیریمنٹ کیا ہے، یا انہوں نے جو بتایا کہ اس میں ٹائنی لیونگ آرگینزمز ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ان کی یہ بات درست ہے. اور اس بنا پہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس مائکرو آرگینزم کو نام دیا پلازموڈیم کا. ٹھیک ہے جی. ہم لکھ لیتے ہیں دیٹ از پلازموڈیم. ٹھیک ہے جی. تو پلازموڈیم کا نام جو ہے وہ دیا گیا.
تو یہ تھی ہمارے پاس کس چیز کی، یہ ہمارے پاس لارون تھے جنہوں نے کیا کیا، جنہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا اور فائنڈ آؤٹ کیا کہ کیا واقعی ہی جو ہمارے پاس ملیریل پیشنٹ ہیں ان کے بلڈ میں یہ پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آبزرویشن انہوں نے کیا کیا کی تھی. اب ہم آبزرویشن کی بات کرتے ہیں. تو آبزرویشن نے ہمارے پاس انہوں نے کیا کہا، انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس کچھ آبزرویشن ہے جو کہ کیا ہیں، جو کہ وجہ ہو سکتی ہیں کس چیز کی، ملیریا کی. تو سب سے پہلی وجہ کیا تھی، سب سے پہلی جو وجہ تھی وہ تھی مارشی ایریا. ٹھیک ہے، وہ ایریا جہاں پر جو ہمارے پاس مچھر ہوتے ہیں وہ زیادہ پائے جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ جو ہمارے پاس کوئنین ہے، ٹھیک ہے جی، کیا ہے کوئنین، کوئنین کیا ہے ہمارے پاس، کوئنین ہمارے پاس جو ہے دوائی ہے، ایک میڈیسن ہے جو کس چیز سے بنتی ہے، کوئنا کوئنا پلانٹ کے بارک سے بنتی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ کوئنین جو ہے یہ افیکٹو ڈرگ ہے، میڈیسن ہے کس چیز کی، اگینسٹ دا ملیریا. ٹھیک ہے، ملیریا کے اگینسٹ یہ ایک افیکٹو دوائی ہے، اس کے علاج میں یہ کیا ہے، اثر دکھاتی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہمارے پاس مارشی واٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، ہم یہاں لکھ لیتے ہیں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، مارشی واٹر جو ہے وہ واٹر جس میں کیا پائے جاتے ہیں، جس میں ہمارے پاس یہ مچھر پائے جاتے ہیں، اس کے پینے سے جو ہے ملیریا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی، ڈرنکنگ، ٹھیک ہے، اس کے پینے سے کیا ہوگا، ملیریا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، میں لکھ لیتا ہوں ڈو ناٹ کاز ملیریا. ٹھیک ہے جی، وہ ملیریا کاز نہیں کرتا. یہ ان کی کیا تھی، یہ ان کی ایک آبزرویشن تھی. اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر کسی کو ملیریا ہے تو اس کے بلڈ میں پلازموڈیم ضرور ہوگا. ٹھیک ہے جی، کیا ہوگا، پلازموڈیم ضرور ہوگا. اسی بنا پہ اب کیا کریں گے، اسی بنا پہ انہوں نے ایک ہائپوتھیسس دی. ٹھیک ہے جی، اب ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں دیٹ از ہائپوتھیسس. ہمیں پتا ہے کہ ہائپوتھیسس کیا ہوتی ہے. ہائپوتھیسس ایک عارضی جو ہے، ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا، ایک عارضی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، ایک عارضی بیان ہوتا ہے. انہوں نے یہ ہائپوتھیسس دی کہ پلازموڈیم جو ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، میں لکھ لیتا ہوں یہاں پہ کہ کیا ہے، دیٹ از پلازموڈیم جو ہے یہ وجہ ہے، کاز ہے کس چیز کا، ملیریا کا. پلازموڈیم از دا کاز آف ملیریا. یہ کیا تھی ہمارے پاس، یہ ہائپوتھیسس تھی. پھر انہوں نے اسی ہائپوتھیسس سے ہمارے پاس ڈیڈکشن کی. ٹھیک ہے جی، ڈیڈکشن کے بارے میں ہم پچھلی ویڈیوز میں پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے جی، اب ڈیڈکشن انہوں نے کیا کی، ڈیڈکشن انہوں نے یہ کی کہ اگر ہمارے پاس کوشچن ہے، اگر جو ہے پلازموڈیم موجود ہے کسی کے بلڈ میں. ٹھیک ہے جی، ہم یہاں لکھ لیتے ہیں دیٹ از پلازموڈیم. اگر پلازموڈیم جو ہے وہ موجود ہے کس چیز میں، ملیریا میں، اگر پلازموڈیم جو ہے وہ وجہ ہے کس چیز کی، ملیریا کی، تو جو ملیریل پیشنٹ ہے، ٹھیک ہے جی، جو کیا ہے، جو ملیریل پیشنٹ ہے، ٹھیک ہے، ہم یہ بھی لکھ لیتے ہیں دیٹ از ملیریل پیشنٹ جو ہے اس کے بلڈ میں ہمارے پاس پلازموڈیم ضرور موجود ہوگا. ٹھیک ہے جی، ہم لکھ لیتے ہیں کہ اس کے بلڈ میں پلازموڈیم کیا ہوگا، موجود ہوگا. یہ ہمارے پاس کیا بنی جی، یہ ہمارے پاس بنی ڈیڈکشن جو کہ ہم نے لکھ لی. تو اسی ڈیڈکشن کے بیس پہ انہوں نے کیا کیا، ایک ایکسپیریمنٹ لگایا. ٹھیک ہے، ایک تجربہ کیا کہ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں دیٹ از ایکسپیریمنٹ. تو ایکسپیریمنٹ میں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے دو گروپ لیے. ٹھیک ہے، ایک کو نام دیا گروپ 1 جو کہ کیا تھا، جو کہ نارمل تھا، کنٹرول گروپ تھا. اور دوسرے کو نام دیا گروپ 2. ان میں ہمارے پاس کیا تھے، انڈیویجول تھے جو کہ کیا تھے، جن کو ملیریا تھا. ٹھیک ہے، یہ کیا تھے، یہ نارمل تھے. اور یہ ہمارے پاس کیا تھے، یہ ملیریا کے افیکٹو پیپل تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے ہر ایک دونوں گروپ میں 100 لوگوں کو کیا کیا، اسٹڈی کیا. ٹھیک ہے، 100 پیپل اس میں تھے، 100 کی تعداد اس میں تھی، اور 100 پیشنٹ اس میں تھے. ٹھیک ہے جی، دیٹ از پیشنٹ. ٹھیک ہے، وہاں پہ ہم پیپل کا لفظ استعمال کریں گے، اور یہاں پہ پیشنٹ کیوں کہ ان کو ملیریا ہے، دیٹس وائی ہم اس نے پیشنٹ کا ورڈ یوز کیا. اسے پتا چلا کہ یہ 100 کے 100 جتنے بھی تھے یہ کیا تھے، آل ور افیکٹو، سب کے بلڈ میں کیا تھا، پلازموڈیم موجود تھا. لیکن یہاں پہ سچویشن ڈیفرنٹ تھی. 7 لوگ ایسے تھے جن میں پلازموڈیم موجود تھا. ٹھیک ہے جی، دیٹ از پلازموڈیم. ٹھیک ہے، سپیلنگ جو ہے وہ ٹھیک کر لیتے ہیں کس چیز کی، پلازموڈیم کی. انہوں نے کہا کہ 7 لوگوں میں پلازموڈیم موجود تھا.
ٹھیک ہے جی، اور باقی جو ہمارے پاس رہ گئے 93 وہ کیا تھے؟ وہ نارمل تھے۔ 93 ہمارے پاس کیا تھے؟ نارمل تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو 7 لوگوں کے بلڈ میں پلازموڈیم موجود تھا وہ کس کنڈیشن میں تھا جی؟ وہ انکیوبیشن پیریڈ میں تھا۔ انکیوبیشن پیریڈ کیا ہے؟ یہ وہ پیریڈ ہے جس میں پیراسائٹ جو ہے وہ انٹر ہو جاتا ہے کس چیز میں؟ ہوسٹ میں۔ ہوسٹ کیا ہے؟ ہیومن بینگز ہیں، اور جب تک اس کے اپیئرنس سمٹمز اپیئر نہ ہو جائیں، علامات جو ہیں اس کے اپیئر نہ ہو جائیں، تب تک وہ وقت کیا کہلاتا ہے؟ وہ اس کا انکیوبیشن پیریڈ کہلاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ واقعی پلازموڈیم جو ہے یہ وجہ ہے کس چیز کی؟ ملیریا کی۔ تو آج ہم نے پڑھا کس چیز کے بارے میں؟ ملیریا کے بارے